کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پگڑی ہوتی تھی، ایک 12 ہاتھ کی، ایک 7 ہاتھ کی۔ 7 ہاتھ کی تو ہمیشہ باندھتے تھے، 12 ہاتھ کے عیدین میں، جمعے میں اور فتح مکے پر آپ نے باندھی کالی پگڑی، اور سفید پگڑی ہمیشہ باندھتے تھے۔ احسن ثیاب ابیضہم، بہترین کپڑا سفید ہے، لیکن پگڑی کے 3 رنگ ملے ہیں ہمیں۔ 2 رنگ تو حضرت نے لکھے ہیں، ایک سفید ایک کالا۔ ایک میں اپنے مدرسے کے لیے پسند کرتا تھا، مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ سے پگڑی آتی پہنے ملاتا تھا، اب اللہ انتظام کر دیتا ہے، وہ جزائری باندھتے ہیں اور بنتی ہے شام میں، حلب میں، سوریا اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ پگڑی پیلے رنگ کی ہوتی ہے، 7 ہاتھ کی ہوتی ہوگی زیادہ، وہ ہم باندھتے ہیں۔ وہیں پر لکھا ہوا ہے شیخ العزیز صاحب نے، کوئی 2 رکعت نماز پڑھے پگڑی باندھ کر کے اور کوئی 70 رکعت پڑھے بغیر پگڑی کے، تو 70 رکعت سے 2 رکعت بہتر ہے، اس کی فضیلت بتا لیجیے۔ وہ جناب محمد رسول فرماتے الفرق بیننا و بین المشرکین العمائم و علی القلنسوۃ، ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر صافہ باندھتے ہیں، غیر مسلم سکھ وغیرہ صافہ تو باندھتے ہیں لیکن ٹوپی نہیں ہوتی، یہ ہمارا فرق ہے۔ تو اس سے ایک پگڑی کی تاکید ملتی ہے کہ پگڑی باندھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ضروری ہے کہ عوام صافہ باندھے یا امام صاحب باندھے، ہاں امام صاحب کو ضرور باندھنا چاہیے، ایک زینت ہے۔ لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے علامہ تیجان العرب، یہ تو تاج ہیں عرب کے، پگڑی باندھنا چاہیے۔ اب یہاں تو دھیرے دھیرے پگڑی دکھتی نہیں، سوائے میرے کوئی دکھ رہے ہیں، ایک دیوانہ میں ہی کھڑا ہوں پگڑی والا، باقی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل ایک مدرسے میں گئے تھے، کون سا مدرسہ، سب کی پگڑی تھی بچوں کی، آپ کے ہاں، ہاں آپ کے ہاں ماشاءاللہ سب بچوں کی پگڑی کچی ہوئی۔ انگلینڈ میں دیکھا بعض جگہ، میں افریقہ بھی ایک مرتبہ گیا ہوں، تو وہاں بھی ماشاءاللہ طلباء علماء پگڑی باندھتے۔ پگڑی کے فرض نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہو گئے، لیکن ثواب سے ضرور محروم ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کو باندھنا چاہیے، کیا ہوتا ہے جب ضرورت گرمی ہو جائے تو رکھ دی، ٹوپی پہن لی، لیکن نمازوں کے لیے تو آنا چاہیے کیونکہ نماز کی فضیلت ہے، اس میں تو باندھنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بالکل ہم دوسروں کی تقلید، اس کی تھوڑی سی ناراضگی میں بالکل صافے کو اڑا دیں اور وہ دوسرے باندھنے لگے۔ بہت سے حضرات ہرا صافہ باندھتے ہیں، اس کو سمجھتے سنت ہے، نہیں، ہر ایک پگڑی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ ثبوت یہ ملتا ہے جو ہم نے بھی دیکھا الحمدللہ، فرشتوں کی پگڑیاں ہری دیکھی گئی ہیں، اور جنتوں کے لباس بھی ہری پگڑی، میں نے بعض لوگوں کو خواب میں دیکھا، میرے خود بڑے بھائی ہری پگڑے باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پگڑی ہری جنتوں کے لباس ہے، اچھی بات ہے، جنتوں کا لباس اختیار کر لو، لیکن محمد رسول اللہ کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ ان کی سفید پگڑی یا کالی پگڑی یا پیلی پگڑی، پیلی پگڑی بھی حضور سے ثابت ہے۔ میں نے قیاس کیا تھا، پھر مجھے تائید مل گئی، صفرا فاقع لونھا تسر الناظرین۔ اس کو ایک عالم سے مجھے ملے، یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نے بتایا کہ ان کے کسی کو شہید بھی کر دیا کل۔ ان کے یہاں ایک مولانا رضا حسن صاحب ہیں، وہ ہمارے رشتے بھی دار ہوتے ہیں، کوئی مجھے مل گئے تھے افریقہ میں، تو انہوں نے کہا یہ پگڑی ثابت ہے حدیث شریف سے۔ میں نے کہا مجھے دکھا دی، ان کی دکھائی، بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ہمارا جو ایک خیال تھا حدیث سے اس کی تائید ہو گئی پگڑی کی، اچھا لگا۔ بہرحال ایک بات ایسی کہ مثلی میں نے کہا تھا کہ اس کے اس لیے اس واقعے کو سنا دوں حضرت مدنی کا۔ حضرت مدنی میرے استاد ہیں، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، اور ان سے بیعت بھی ہوا۔ میں اکثر نماز ان کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ جوتے اٹھاتا تھا، میرا مزاج پٹھانی ہے، بنگالی بہاری سیدھے لوگ ہوتے ہیں، دھکا دے دیتا تھا، کوئی بولتا نہیں تھا، جوتا کسی کو نہیں اٹھانے دیتا تھا سوائے میرے، میں اٹھاتا تھا، جوتے سیدھے کرتا تھا، حضرت کی خدمت میں سفر بھی کیے، حضرت کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ ایک مطلب وقت بھی مجھے یاد ہے، آج عصر کا وقت تھا، بڑے بڑے علماء ہوئیں، حضرت کیا جمع تھے، چائے ہوتی تھی عصر کے بعد بھی ہوتی، کالی چائے پلاتے وہ سب چائے وہاں کی۔ تو نماز کا ٹائم ہوا، حضرت نے مجھ سے تو نماز پڑھا، میں طالب علم تھا، پڑھا دی۔ بڑے اکابرین موجود تھے، سب کو تعجب ہوا کہ یہ چھوٹے سے لڑکے سے داڑھی تو تھی، داڑھی نکل آئی تھی، لیکن بہت چھوٹا تھا، اساتذہ بڑے بڑے، علامہ ابراہیم صاحب بلیا، دوسرے اساتذہ موجود تھے۔ حضرت نے اندازہ لگا کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا کہ بڑے سے نہیں باندھ پڑھائی۔ حضرت نے سب فرمایا
یہ پگڑی کی تائید میں کہ اس شخص اس لڑکے کو آپ کے اوپر ایک طرح سے فضیلت حاصل ہے ایک بات میں. فرمایا کسی کی پگڑی نہیں ہے، یہ پگڑی باندھے ہوئے اس سے ثواب زیادہ ملے گا. مجھے آج تک قصہ بھی یاد ہے.